لا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين. له الحمد والثناء والمجد والعلا. رب الآخرة والأولى. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات. ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی روح کو ایصال فرمائیے. مرحوم مہدی حسن ابن وسیع علی، مرحومہ عالیہ بی بی بنت سید اختر علی، نیر زہرا بنت مسعود الحسن، محمد حسن مسعود الحسن ابن محمد حسن رضوی اور ابن شفیق حسین، محمد حسن رضوی ابن شفیق حسین. بسم اللہ. صلوات. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ. صلی علی محمد و آل محمد. صلوات بر محمد و آل محمد. ماہ مبارک رمضان ہے اور جو چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ وکیل صاحب نے فرمایا کہ اس وقت ضروری ہے معاشرے میں، سماج میں لوگوں کے سامنے حقیقی اسلام کا چہرہ جو ہے وہ پیش کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے 7ویں 8ویں ہجری میں اور تقریباً 9ویں عیسوی میں اسلام کے خلاف، 9ویں ہجری میں اسلام کے خلاف یورپ میں ایک طوفان اٹھا تھا اور تقریباً
دائرۃ المعارف آف دا لیڈن نے جن کتابوں کی فہرست دی ہے وہ 60,000 کتابیں اسلام اور قرآن اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لکھی گئی ہیں۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یورپ نے یہ دیکھا کہ ٹرینٹی یا تثلیث کا زور اسلام کی توحید کے سامنے نہیں چل رہا اور نقلی اور مزعومہ اور تحریف شدہ انجیل میں قرآن کی آیتوں کے مقابلہ کرنے کی توان نہیں ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام جو تاریخ کے صفحے میں کھو گئے کہ جو اللہ کے نبی تھے، وہ عیسیٰ کہ جسے تاریخ کے صفحوں پہ اٹھایا گیا کہ جو اللہ کے بیٹے تھے، کردار کے اعتبار سے محمد مصطفیٰ کی پرچھائی بھی نہیں۔ نتیجتاً اس زمانے کی جو چرچکل ہسٹری تھی اور کلیساؤں اور چرچوں اور ان میں رہنے والے پاپوں نے، فادرز نے اسلام کے خلاف نفرت کی ایک بیج بوئی۔ سب سے پہلے قرآن پہ حملہ کیا، اس کے بعد صاحب قرآن پہ حملہ کیا، اس کے بعد اسلام و شریعت پہ حملہ کیا، اور یہ سلسلہ 300-400 سال تک چلتا رہا۔ 60,000 کتابیں سے زائد ٹائٹل اسلام کے خلاف لکھے گئے، عربی میں، فرینچ میں، جرمن میں، اسکاٹ میں، سویڈش زبان میں یہ لٹریچرز پھیل رہے تھے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ساری قوم مل کے کسی کو برا بھلا کہنے لگے تو خود قوم کے اندر ذہن یہ سوال کرتا ہے کہ اس آدمی سے تکلیف کیا ہے، پریشانی کیا ہے، مشکل کیا ہے۔ اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ نتیجتاً یورپ کے اسکالرز نے اسلام کی کتابوں کا رخ کیا۔ اب جو انہوں نے جلوہ توحید قرآن میں دیکھا، عظمت کردار محمد دیکھا، شرافت اسلام دیکھا، تو اب ان کی آنکھ کھلی کہ اسلام میں کچھ تو ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا اس کی مخالف ہے۔ اسلام میں کچھ تو ہے جو ساری اس کی دنیا مخالف ہے، لہٰذا دشمنیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ دشمنیاں توجہ پیدا کرتی ہیں، دشمنیاں ذہن دیتی ہیں، دشمنیاں پڑھنے لکھنے کی صلاحیتیں عطا کرتی ہیں۔ میں خوش ہوں کہ ہندوستان میں ٹرولنگ ہو رہی ہے، آؤ قرآن کی ٹرولنگ کرو، محمد مصطفیٰ کے کردار پہ انگلی اٹھاؤ۔ جب تک تم پڑھو گے نہیں سمجھو گے کہ مریادہ پروشتم محمد ہے یا کہ رام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ پنڈت کرشنا مورتی نے ستیارتھ پرکاش میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی روشنی اور کوئی مشال ہندوستان کے ذہن کو روشن کر سکتی ہے تو وہی مشال ہے جس کی دھوری سناتن دھرم سے نکلی ہے۔ سناتن دھرم مورتی پوجنے کو نہیں کہتے، سناتن دھرم بتوں کے سامنے سر جھکانے کو نہیں کہتے۔ سناتن دھرم انسانیت کا مذہب ہے، شرافت کا مذہب ہے، اخلاق کا مذہب ہے۔ وہ مذہب ہے جو رگوں میں چلتا ہے، خونوں میں دوڑتا ہے، فکروں میں چلتا ہے۔ وہ مذہب نہیں ہے جو مظاہر خلقت کی پرستی سکھاتا ہے۔ وہ مذہب ہے جو کہتا ہے زمین و آسمان کو دیکھو تو خالق کی عظمت کے سامنے سر جھکا دو، پہاڑوں کی اونچائی دیکھو تو اس کی عظمت کے سامنے سر جھکا دو۔ یہ غلطی مسلمانوں کی ہے۔ نماز تو سکھائی، ترجمہ نہیں بتایا۔
سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ جب انسان اپنی پیشانی خاک پہ رکھتا ہے تو کہتا ہے جس خدا کے سامنے میں سر جھکا رہا ہوں وہی ایشور ہے، وہی آتما کا دینے والا ہے، وہی پر مارتا ہے، وہی سرشٹی کی رچنا کرنے والا ہے۔ میں کسی ایسے کے سامنے سر نہیں جھکاتا جس کی ناک میں نے بنائی ہو، دم میں نے بنائی ہو، پیر میں نے بنایا ہو۔ میں اس کے سامنے سر جھکاتا ہوں جو میری آنکھوں کا خالق ہے، میری زبان کا خالق ہے، میرے ہاتھ کا خالق ہے، میرے پیر کا خالق ہے۔ میں خوش ہوں کہ اسلام کے بارے میں تمہیں چنتا تو ہوئی، وہ دن دور نہیں ہے تم کہہ اٹھو گے ایشور سروشریشٹھ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ لہذا آج لوگوں کے دل میں اسلام کے خلاف اگر سوال ہیں تو یہ اچھی بات ہے، چونکہ زمانہ آخری زمانہ ہے، لوگ سوچیں گے نہیں تو مقصد تک پہنچیں گے کیسے؟ اب ظاہر سی بات ہے اسلام کے خلاف قلم اٹھانا ہے تو اسلام کے ہر نظام پہ قلم اٹھایا جائے گا، عبادت کے نظام پر، سماج کے نظام پر، ازدواج کے نظام پر، سزا و جزا کے نظام پر، خوراک و پوشاک کے نظام پر۔ تو جتنا انسان غور کرے گا اس کی سمجھ میں آئے گا کہ جو دھرم، جو مذہب، جو دین انسان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے وہی اسلام ہے۔ اور ان الدین عند اللہ الاسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مذہب نہ رہے اسلام کے مقابلے میں، مطلب یہ کہ مذہب ہزاروں ہیں، دین صرف اسلام ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ بہت مختصر وقت میں، وقت نہیں، آپ حضرات بالخیر افطار سے تھکے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے اور موقع رہا تو کروں گا انشاءاللہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ دیکھیں اسلام میں کوئی بھی قانون تربیت کے دائرے سے خارج نہیں، اسلام میں کوئی بھی ایونٹ، اسلام کا کوئی بھی عمل دائرے تربیت سے باہر۔ تفریح کے لیے اسلام میں کوئی جگہ، پکنک کے لیے اسلام میں کوئی جگہ، جو بھی کام ہے وہ سکھانے کے لیے ہے، بتانے کے لیے ہے، معاشرے کو سنوارنے کے لیے۔ جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ کر دوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو خدائے واحد پہ ایمان رکھتے ہیں، جو خدائے واحد کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ لکھ دیا گیا ہے، واجب ہے، کما کتبہ، جیسے کہ لکھا گیا تھا تم سے پہلی گزشتہ امتوں کے اوپر۔ کیوں لکھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ روزہ رکھ کے تمہاری اصلاح ہو سکے۔ اب آپ نے سمجھا کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح، تقوی، تم صاحب تقوی ہو سکو۔ اصل روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ روزہ رکھوایا کیوں؟ کہتے ہیں نعم الفتنۃ البطنہ، سب سے بڑا فتنہ کب اٹھتا ہے؟ جب پیٹ بھر جاتا ہے۔ سب سے زیادہ انسان کب، آپ دیکھیں نا گاؤں وغیرہ میں لڑائی کب ہوتی ہے؟ جب کھانا کھا لیتے ہیں تو جب اسکواش پینے یا کوئی میٹھی ڈش کھانے کے درمیان فیصلہ ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کو ذلیل کر دو، فلاں آدمی نہیں آیا اس کا حساب و کتاب لو۔ تو جب تک پیٹ خالی ہوتا ہے اپنی فکر میں ہوتا ہے آدمی، جب پیٹ بھر جاتا ہے تو اسے سماج یاد آتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ نعم الفتنۃ فتنۃ البطنہ، سب سے بڑی مصیبت پیٹ کا بھر جانا ہے۔
جیسے ہی پیٹ بھرا انسان نے فتنہ کرنا شروع کر دیا۔ بھوکھا آدمی اپنے درد کو دور کرنے کے لیے کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا، بھوکھا آدمی اپنے مسائل میں گم ہوتا ہے۔ اللہ نے 1 مہینے بھوکے رہنے کا درس دیا تاکہ بھوکوں کی بھوک کی خبر ہو سکے، تاکہ بھوکے کی بھوک کی خبر ہو سکے۔ اصل میں کیا ہے؟ انسانی ہمدردی کا ایک قانون ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ مرحوم شہید مرتضی مطہری کی ایک تحریر ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے میں غریبوں اور کمزور لوگوں کی حمایت کرنے کا ایک اسٹائل ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اگر کچھ مظلوم ہیں جن کو مار دیا گیا ہے، یا جن کا مال لوٹ لیا گیا ہے، یا قتل کر دیے گئے ہیں، یا پچھڑے ہوئے ہیں، تو ان کی یاد منانے کے لیے یا ان کا غم منانے کا اسٹائل ہے۔ کیا ہے کہ گھر میں بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد اے سی چلا دیتے ہیں یا پنکھا، اس کے بعد فریج سے ٹھنڈا پانی رکھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد کھانے کے لیے کوئی ڈیسر، کوئی میٹھا، کیک وغیرہ، سب لوگ بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد ٹی وی چالو کر دیتے ہیں۔ اب اس ٹی وی پہ چلنے والی وہ دردناک فلم دیکھتے جاتے ہیں، اور ٹھنڈا پانی پیتے جاتے ہیں، اور افسوس کرتے جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہی ہے نا حمایت کا طریقہ، مظلوم کی حمایت کا طریقہ یہی ہے نا، کہ اپنا پیٹ بھرا ہے اور آپ تقریر کریں کہ صاحب مظلوموں کی بھوک، ان کے بارے میں سوچو جن کے پاس لباس نہیں ہے، ان کے بارے میں سوچو جن کے پاس خوراک نہیں ہے، ان کے بارے میں سوچو جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ان کے بارے میں سوچو جن کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، ان کے پاس جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ یہ تقریریں ہر سماج سے اٹھتی ہیں، ہر لیڈر دیتا ہے، ہر رہبر یہ تقریریں کرتا ہے، لیکن نہ اس نے بھوک چکھی، نہ اس نے پیاس دیکھی، نہ اس نے سختی دیکھی، نہ اس نے مصیبت دیکھی۔ عزیزو، جب تک بھوک کا احساس نہیں ہوتا، جب تک خود بھوکے نہ ہو جاؤ۔ پیاس کا احساس تب تک نہیں ہوتا جب تک پیاسے نہ ہو جاؤ۔ لذتوں سے ہاتھ روک لینے کا احساس تب تک نہیں ہوتا جب تک خود بھوک اور پیاس اور کھانے پینے سے دور رہو، تاکہ دوسروں کی محرومیتیں سمجھ میں آئے۔ اسلام نے یہ دیکھا خالی اپدیش دینے سے معاشرے کی سدھار نہیں ہوگی، معاشرے میں تقریروں سے حل نہیں ہوگا۔ اللہ نے 30 دن کا روزہ رکھا، بھوکے رہو تاکہ بھوکوں کا خیال آئے، پیاسے رہو تاکہ پیاسوں کا خیال آئے، لذتوں سے دور رہو تاکہ محروموں کا خیال آئے۔ اور اس کے بعد کا تمہاری عید یہ نہیں ہے کہ تمہارے منہ میں چمچہ جائے، لقمہ جائے، تمہاری عید یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کا کپڑا بعد میں بناؤ، فطرے کی صورت میں مسکینوں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو۔ عزیزوں، اسلام نے عملی دستور دیا ہے، پہلے درد مند بن جاؤ تاکہ درد سمجھ میں آ جائے۔ ایک ذرا آواز پڑھ دے محمد واؤل محمد۔ دیکھیے، مجمع وہ مجلس والا نہیں ہے، یا آپ نے قاعدے سے افطار کی ہے، آپ کا مغز کام نہیں کر رہا ہے، تو قاعدے سے ذرا سا ٹیک چھوڑ کے آگے آئیے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ نہیں، بغیر ٹیک چھوڑے تو مجلس نہیں پڑھ۔ کوئی اگر بیمار ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر ہٹے کٹے ہیں تو آگے صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ لہذا ماہ مبارک رمضان کو اللہ نے رکھا تاکہ ہمیں انسانیت کا درد محسوس ہو سکے۔ اسی لیے ماہ رمضان میں اگر آپ کے سامنے کسی بھوکے کا ذکر ہوتا ہے تو جلدی سے پہنچاؤ بھائی، کیونکہ آپ کو بھوک کا احساس ہے۔ فریج سے ٹھنڈا پانی پینے والا کیا جانے پیاس کیا ہوتی ہے، بہترین کھانا کھانے والا کیا جانے بھوک کیا ہوتی ہے۔ حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ اللہ نے بھوک اور پیاس تم پر واجب اس لیے کی تاکہ تمہیں بھوک اور پیاس میں مبتلا رہنے والے انسانوں کا درد ہو سکے۔ تو اب سمجھ میں آیا آپ کو کہ اسلام کا کوئی بھی دستور نہ مسجد بنانے کے لیے ہے،
نہ دھارمک سभ्यता بنانے کے لیے ہے، نہ گھروندا بنانے کے لیے ہے۔ اسلام کا دستور انسانیت کی عمارت کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ اب میں اس آیت پہ آ جاتا ہوں جو وکیل صاحب نے دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے۔ عزیزوں، اسلام کسی دھرم کا نام نہیں ہے، اسلام کسی مذہب کا نام نہیں ہے، اسلام انسان کے اندر روح کی آواز کا نام ہے، فطرت کی آواز کا نام ہے، شرافت کی آواز کا نام ہے، عزت کی آواز کا نام ہے۔ نماز پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، روزہ رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، جب تک کہ آنکھیں پاک نہ ہو جائے، زبان پاک نہ ہو جائے۔ مسجد بنانے سے خدا نہیں ملتا، ٹوٹی ہوئی انسانیت کا دل جوڑنے سے خدا ملتا ہے۔ ایک ذرا محمد محمد ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ اسلام۔ اب ذرا اسلام پہ غور ہو جائے، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، مجھے آخر میں دے دیجیے گا۔ اللہ نے کیا کہا کہ ان الدین، بس دین کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کسی خاص دھرم کا نام نہیں ہے۔ اسلام، اب میں رسول خدا کی زبان سے آپ تک پوچھو اسلام ہے کیا؟ پہلے مسلم کون ہے؟ مسلمان کون ہے؟ فرمایا المسلم من سلم من یدہ و لسانہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ نہیں، غور نہیں کیا آپ نے؟ نہیں، غور کریں، مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے۔ تو میں تمام دنیا کے اسلام شبھ چنتکوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، جن تلواروں میں ہاتھ دیکھو وہ کسی مشرک کے ہاتھ ہو سکتے ہیں، مسلمان کے ہاتھ نہیں ہو سکتے۔ ہم تلوار لے کے میدانوں میں نہیں آتے، ہاں اگر مجبور ہو جائے تو ڈیفنس تو کرتے ہیں۔ رسول نے 83 جنگیں لڑی، سب دفاع تھا، سب ڈیفنس تھا۔ اور یہ مذہب تشیع کا امتیاز ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ رسول خدا کے بعد امام ائمہ طاہرین کے علاوہ نہ کوئی مجتہد جہاد کا فتویٰ دے سکتا ہے، نہ کوئی عالم جہاد کا فتویٰ۔ جہاد کا فتوے کے لیے علم غیب ہونا چاہیے، پاکیزگی ہونی چاہیے، طہارت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام تلوار سے استھاپت نہیں ہوا ہے، کردار سے استھاپت ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اصل میں ہماری پریشانی کیا ہے کہ اسلام کا جو ورچسو بن گیا، کس کا بن گیا؟ اکبر کا بن گیا۔ کس کا بن گیا ہے؟ خالد ابن ولید کا بن گیا ہے۔ کس کا بن گیا ہے؟ خلجی کا بن گیا ہے۔ کس کا بن گیا ہے؟ محمد تغلق کا بن گیا ہے۔ ہم تو انہیں اسلام مسلمان نہیں سمجھتے، تو اسلام کی تصویر کیا ہوں گے؟ ارے کوئی ایسا مسلمان ہے جو رسول کے خاندان پہ قتل و غارت کرے؟ جو اجر رسالت نہ ادا کرے وہ چور ہے، مسلمان نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ اس میں مشکل کیا ہوئی؟ مشکل یہ ہوئی کہ اسلام کی تصویر بدل دی گئی۔ ایسے لوگوں کو اسلام کہا جانے لگا جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے مالک کو جب مصر کا گورنر بنایا تو کیا لکھا؟ کہا مالک یاد رکھو جہاں تم جا رہے ہو وہاں 2 قسم کے لوگوں سے ملاقات ہوگی تمہاری، اما اخوک فی الانسانیہ اما اخوک فی الدین، یا وہ تمہارے مذہبی بھائی ہیں یا وہ تمہارے انسانی بھائی ہیں۔ دیکھیں مولا کے کلمات ہیں، یا تمہارے مذہبی بھائی ہیں یا تمہارے، اور بھائی چارگے میں دونوں برابر ہیں۔
نہیں، آپ نے غور نہیں کیا. ایسا اسلام اگر ہندوستان میں آ جائے تو جو مسلمان ہیں وہ دینی بھائی ہیں، جو غیر مسلمان ہیں وہ خونی و انسانی بھائی ہیں. اس بھائی کا احترام واجب ہے، اس کا بھی واجب ہے. اس بھائی کی عزت محفوظ ہے، اس کی بھی محفوظ ہے. اس کی ناموس حرام ہے تو اس کی بھی ناموس حرام ہے. اس کی عزت محفوظ ہے تو اس کی بھی عزت محفوظ ہے. اس کا مال محترم ہے تو اس کا بھی مال محترم ہے. اصل میں یہ ہے کہ لٹیرے بادشاہ یہاں آئے، مسلمان نہیں آئے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اس کے بعد مولا علی نے جو جملہ کہا ہے وہ قابل غور ہے. فرمایا مالک ان ھذا الدین کان اسیرا فی اید الاشرار والفجرہ. مالک 25 سال، دیکھیں سمجھیے آپ، مجھے نہیں سمجھانا ہے، بات آپ سمجھائیے. مالک یہ دین قیدی تھا فاسقوں اور شریروں کے ہاتھ میں. کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی. کس سے کہہ رہے ہیں؟ مالک اشتر سے. مالک اشتر یہ دین قیدی تھا، اسلام قیدی تھا فاسقوں یعنی وہ جن کو اسلام پہ بھروسہ نہ ایمان نہیں تھا، اور شریروں کے ہاتھ میں، شیطانوں کے ہاتھ میں، غلط لوگوں کے ہاتھ میں. لہذا جو کچھ بھی اسلام کے نام پہ پہنچا وہ اسلام نہیں تھا. علی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام بغیر چہرے کے قابل شناخت، جس اسلام میں محمد کا چہرہ نہ ہو وہ دھرم تو ہو سکتا ہے، دین نہیں ہو سکتا. جس اسلام میں علی کی سیرت نہ ہو وہ دھرم تو ہو سکتا ہے، دین نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ نے اسلام کو کامل نہیں کیا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین کامل ہوا. یعنی دین اصلی وہ ہے جس میں علی ہو، محمد ہو، حسن ہو، حسین ہو، فاطمہ ہو. عزیزو جس اسلام سے تمہیں نفرت ہے اس اسلام کو ہم بھی نہیں مانتے. ہم اس اسلام کو مانتے ہیں جو قاتل کو پانی اور شربت پلاتا ہے. صلوات بر محمد. حکومتوں کے پھیلنے کو اسلام کا پھیلاؤ سمجھا گیا، حکومتوں کے سمٹنے کے اسلام کا سمٹاؤ سمجھا گیا. نہ اسلام حکومت سے پھیلا ہے، نہ اسلام حکومت سے سمٹے گا. عزیزو، جو اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی دین فطرت، وہ دین جس کا تعلق فطرت سے ہے. اب مسلمان کون ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ کیا رہیں؟ محفوظ. اب اگر اسی کو لے لیجئے کہ کون مسلمان اور کون غیر مسلمان، تاریخ اٹھاتے جائیے. کس کی زبان نے کس کی عزتیں لوٹی، کس کے ہاتھ نے کس کے اوپر ظلم کیا، خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ظالموں کی تاریخ ہے یا مسلموں کی تاریخ ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. تو یہ کہ اسلام، مسلمان کون ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں. پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ فرمایا الاسلام هو التسلیم. اسلام یعنی سرنڈر ہو جانا خدا کے سامنے. الاسلام هو التسلیم، التسلیم هو الاقرار. جب آپ خدا کے سامنے سرنڈر ہو جائیں، سرنڈر کیسے ہوتے ہیں؟ کوئی شرط نہیں ہوتی ہے. اسلحہ رکھو، اپنی ایکٹیویٹیز چھوڑو، جو ہم کہیں وہ کرو، جیسا ہم کہیں ویسے. یہی تو تسلیم. وکیل صاحب قانوناً اسی کو سرنڈرشپ کہتے ہیں نا صاحب، کہ حوالے کر دیں آپ. اسلام کیا ہے؟ خود کو حوالے کر دینا، یعنی خدا اور رسول کے فیصلے پر راضی ہو جانا، یعنی خدا کے حکم پہ سر جھکا دینا. تو وہ اسلام کہاں تھا جس میں اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا من کنت مولا
فہذا علی المولا، جس کا میں آقا، اس کے علی آقا۔ لیکن مسلمانوں نے نہ خدا کے سامنے سرنڈر کیا، نہ رسول خدا کے سامنے سرنڈر کیا۔ اب جب شکل بدلا تو کردار بھی بدل گیا، گفتار بھی بدل گئی، رفتار بھی بدل گئی۔ جس دین کی شروعات سقیفہ سے ہوئی، اس دین کی انتہا یزید پہ ہوئی، اور جس دین کی ابتدا علی سے ہوئی، اس دین کی انتہا عدل پہ ہوگی، امن پہ ہوگی، انسانیت پہ ہوگی، فطرت پہ ہوگی، طہارت پہ ہوگی۔ ہمارے ہاں کہیں نہیں لکھا کہ جب ہمارا آخری امام آئے گا تو مسجدیں بنوائے گا، مندریں توڑے گا، ہندو سے کلمہ پڑھوائے گا۔ فرمائے یملأ الارض عدلا وقسطا کما ہی ملیت ظلما وجورا۔ وہ آئے گا تو زمین کو اس طرح عدالت سے بھر دے گا کہ جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ سلامات بر محمد۔ غور کر رہے ہیں کہ اسلام کی تعریف لوگوں کو نہیں معلوم ہے، بتانا پڑے گا۔ اب ذرا کچھ پردے ہٹا کے حقیقت سامنے رکھنی ہوگی، کیونکہ اب اسلام سے نفرت ہو رہی ہے، تو ہم پہ واجب ہے کہ جس طرح حسین نے یزید کے چہرے سے اسلام کا نقاب اتارا، ویسے ہی نام نہاد علماء اور حاکموں اور فقہا کے چہرے سے اسلام کی نقاب اتارنی ہوگی۔ اگر بادشاہ کے دربار میں ہے تو سمجھ لو یہ سوداگر ہے، اور اگر بادشاہ اس کی ڈیوڑی پہ ہے تو سمجھو یہ فقیہ ہے، یہ عالم ہے۔ عزیزوں، تو الاسلام ہو تسلیم۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے سامنے تسلیم ہو جانا۔ اس تسلیم کا نتیجہ کیا ہے؟ اقرار۔ اقرار وہی جو آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور تھوڑا سا ہم بڑھا دیتے ہیں اس لیے کہ ہماری گاڑی رکتی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم۔ اس کی بھی وجہ ہے، جن لوگوں کی اس سواری شہادت نبوت پر رک گئی، اور وہ خود اعلان کرتے ہیں کہ صاحب اب ہمارا آسمان سے کوئی تعلق، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، انسان بدلے ہیں لیکن طریقہ اور راستہ نہیں بدلا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور آج تک جاری ہے۔ تو عزیزو، تو اقرار، اس کے بعد تصدیق، زبان سے تصدیق، فکر و نظر سے تصدیق۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کی ایک تصویر میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، جلدی جلدی۔ حضور کی تاریخ، اب مشکل کیا ہے، جنہوں نے تاریخ لکھی ہے ان کو خود تاریخ نہیں آتی۔ کسی نے پوچھا کہ شیعہ لوگوں نے تاریخ کیوں نہیں لکھی، تو میں نے کہا ہم تاریخ بنا رہے تھے، تم لکھ رہے تھے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ نہیں سمجھے آپ؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ بھئی کربلا میں تاریخ حسین بنا رہے تھے، حمید ابن مسلم لکھ رہے تھے۔ ہم تو تاریخ بنا رہے تھے، ہم تو آگ کے شعلے میں کود کے ابراہیم تھے، تم تاریخ لکھ رہے تھے۔ ہم جنگ و صفین میں حق و توحید کی جنگ کر رہے تھے، تم تاریخ لکھ رہے تھے۔ ہمیں موقع کب ملا تاریخ لکھنے کا؟ ہم تو تاریخ بناتے ہی رہے اور آج تک بنا رہے ہیں۔ تم داعش بناتے ہو، اسلام کو بدنام کرتے ہو، ISI کے نام پہ، طالبان کے نام پر۔ ہم تاریخ بناتے بناتے عیسائی دنیا کا پاپ اٹھ کے کسی مفتی کے پاس نہیں گیا، عیسائی دنیا کا پاپ امام مکہ کے پاس نہیں گیا، امام مدینہ کے پاس نہیں گیا، آیا تو کس کے پاس؟ سیستانی کے دروازے پہ آیا، شکریہ ادا کرنے آیا کہ آپ نہ ہوتے تو عراق اور شام میں کوئی عیسائی زندہ۔ اب سمجھ، آپ نہ ہوتے تو عراق اور شام میں کوئی عیسائی محفوظ نہ رہتے۔ تو آغائے سیستانی نے کہا
تم شکریہ کرنے آئے ہو، تمہارا حق بجانب ہے، لیکن میری نظر میں جتنی ایک عیسائی عورت کی عزت محترم ہے اتنی ہی مسلمان عورت کی عزت محترم ہے۔ اب سمجھ میں آیا، جو ٹوپی و داڑھی میں اسلام ڈھونڈتے ہیں وہ سقیفہ بناتے ہیں، جو کردار میں تلاشتے ہیں وہ حیات و زندگی بچاتے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد بابا۔ لہذا اسلام کی تاریخ یہ ہے کہ حکم خدا کے سامنے سرنڈر ہو۔ تو آپ ایک جھلک دوں اور بات مصائب کو تمام وقت نہیں ہے، چونکہ موضوع بہت طولانی ہے، باتیں مقدمات ہے جو آپ کے سامنے عرض کیا ہے میں نے۔ اب دیکھیں کہ اسلام وہ ہے جس میں جیل نہیں ہے، اسلام میں کوئی سیاسی قیدی، دیکھیں یہ الفاظ جا کے آپ وکیل صاحب سے پوچھیے کہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سیاسی قیدی راج دروہی، جیل یعنی قید، اسلام میں جیل نہیں ہے۔ آپ نے کہیں دیکھا کہ رسول اللہ نے کوئی جیل بنایا ہو؟ آپ نے کہیں دیکھا مولا علی کے حکم سے کہیں جیل بنایا گیا ہو؟ جیل وہاں بنایا جاتا ہے جہاں مجرم کو مجرم رکھا جاتا ہے، جہاں مجرم کی ذہن بدل کر دیا جاتا ہے، فکر کو بدل دیا جاتا ہے، وہاں جیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ سیاسی قیدیوں کو کیوں چھوڑا نہیں جاتا؟ اس لیے کہ ان سے اپنے کو خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں علی علیہ السلام نے جنگ جمل میں تمام دشمنوں کو پکڑا۔ حق تو یہ تھا کہ انہوں نے دیش دروہ کیا تھا، انہوں نے ودروہ کیا تھا، ان سب کی گردن مار دیتے، لیکن علی علیہ السلام کے سامنے آئے، آپ نے فرمایا اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ لوگوں نے کہا مولا سزا نہیں دیں گے؟ کہ جس قوم کا امام ختم ہو گیا ہو اسے سزا نہیں دی جاتی ہے۔ یعنی فتنے کا بیس جب ختم ہو جاتا ہے تو اسلام تلوار نیام میں رکھ لیتا ہے۔ یعنی اسلام کی بنیاد فتنے کو ہٹانے پہ ہے، فتنے کو نہ پنپانے اور بنانے پہ نہیں ہے۔ عزیزو، علی نے یہ ثابت کیا کہ میرے دشمنوں کوئی بات نہیں ہے، لیکن سماج کا دشمن معاف نہیں کیا جائے گا۔ لیکن پھر بھی اسے اذیت نہیں دی، پریشانی نہیں کی۔ عزیزو، ابن ملجم نے تلوار ماری تھی۔ آج کے زمانے میں کوئی سماج ہوتا تو ابن ملجم کے ٹکڑے کر دیتا، اس کے خاندان کو اکھاڑ پھینکتا، اس سے متعلق جتنے ریلیٹیو تھے سب کو ختم کر دیتا۔ لیکن علی نے کہا ایک تلوار ماری ہے، ایک تلوار مارنا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، میں عدالت چاہتا ہوں، انتقام نہیں۔ ایک درود پڑھ دے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد واؤ۔ بس تو اسلام کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں۔ اب رجواڑوں کی تاریخ آپ لکھیے گا تو اسلام تو بدنام ہوگا ہی، عیاش بادشاہوں کی تاریخ لکھیے گا تو اسلام بدنام تو ہوگا ہی۔ ظاہر سی بات ہے، ہم نے دشمنوں کو شربت پلایا ہے، دشمنوں کی بہو بیٹیوں کو ان کے گھر سے نہیں اٹھایا ہے۔ ہم لوگوں کی عزت کا احترام جانتے ہیں، کسی کی بہو بیٹی کے سر سے چادر نہیں اتارتے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی جائے اس کی خوشبو لوگوں کو محسوس ہو۔ لذا فرمائے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس انشاءاللہ اس موضوع میں بہت سی گفتگو ہوں گی اور تحقیقی بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیے کہ رسول کو 23 سال اذیت ہوئی، 83 جنگ آپ کے اوپر ہوئی، اور ایسے ایسے لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے خون کیا تھا، جیسے وحشی جس نے حضرت حمزہ کا سینہ چاک کیا تھا، ہند بنت عتبہ مادر امیر شام جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، بہت سے لوگوں جنہوں نے رسول خدا کے دندان مبارک شہید کیے تھے۔ 83 جنگیں ہوئی تھیں۔ آپ بتائیے فاتح ہونے کے بعد کیا ہوتا؟ وہی ہوتا جو بلڈوزر یوپی میں چل رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر یوگی جی شریف ہوتے تو لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے، لیکن بلڈوزر چلا کے بتا رہے ہیں بھگوا پہننے سے کوئی شیطان انسان نہیں ہو جاتا۔ صلوات پڑھتے محمد۔
ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد. لیکن رسول خدا چاہتے سب پہ بلڈوزر چلوا دیتے، سب کا گھر اکھڑوا دیتے. لیکن ہوا کیا، جب سارے لوگ آ گئے، وقت نہیں، آپ دیکھیں اتنی تکلیفیں ہوئیں رسول خدا کو. 23 سال کی زندگی صرف تشدد اور سختی اور پریشانی میں گزر گئی. جب مکے میں آئے، فاتح ہو کے آئے، تو ہمارے یہاں کیا ہے، ٹی وی میں بلڈوزر دکھائے، دیکھو یہ سب بن کے رکھا ہے، تمہاری خبر لیں گے. لیکن یہاں ابو سفیان سے کہا تم مسلمان ہو گئے ہو، تمہارے گھر میں جو چلا جائے اس کو میں نے پناہ دے دیا. لوگ کہتے ہیں ابو سفیان کے گھر کو پناہ کیوں بنایا؟ میں نے کہا رسول خدا نے یہ درس دیا کہ خائن بھی اگر کلمہ پڑھ لے تو اس پہ ہمیں بھروسہ ہو جاتا ہے، اور اگر ایماندار ہو، وفادار ہو، تو حبشی بھی ہو تو سینے سے لگ کے بلال بنا لیتے ہیں. اور جو تقریر کی عزیزوں، تقریر کرنے کے بعد کہ یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے. اب سب مجرم ہیں، سب کو معلوم ہے رسول خدا کے ساتھ کیا کیا ہے، سب سر جھکائے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں نے بڑے شرم و خوف سے سر اٹھایا کہ آپ اچھے انسان ہیں، اور اچھے انسان سے اچھائی کے علاوہ کسی اور بات کا انتظار. حضور نے آنکھیں بند کی، 23 سالہ اذیت ایک پلک جھپکنے میں بھول گئے. فرمایا اقول لکم ما قال اخی یوسف لاخوتہ، وہی تم سے کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا. یہ ہے اسلام. یہی وہ اسلام ہے کہ جس کے علاوہ کوئی اللہ کی نظر میں دین. آخری بات، سوال یہ ہے کہ باقی دین، تو جس دین میں خدائے واحد کا تصور ہے وہ اسلام، چاہے اس کی زبان سنسکرت ہو، اردو ہو، فارسی ہو، کوئی بھی زبان ہو، جس زبان میں خدائے واحد کا تصور ہے، اور ہر زمانے میں خدائے واحد کسی نہ کسی کو نبی بھیجتا ہے. اب عربی میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس زمانے میں محمد رسول اللہ. صلوات پڑھ دے محمد. لہذا آدم کا اسلام، نوح کا اسلام، ابراہیم کا اسلام، اسماعیل کا اسلام، اسحاق کا اسلام، ذوالکفل کا اسلام، دردائل کا اسلام، یوسف کا اسلام، سلام اللہ علیہ اجمعین، ان تمام انبیاء کا اسلام اسلام ہے. اسلام یعنی خدا کے سامنے تسلیم ہو جانا، خدائے واحد پر ایمان لانا، انسانیت کی حفاظت کرنا، عدالت کی نشر و اشاعت کرنا، لوگوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا، عورتوں پہ رحم کرنا، بچوں سے پیار کرنا، فقیروں اور مسکینوں کی مدد کرنا، کمزوروں کو سہارا دینا. اسی کا نام اسلام ہے. یہ اسلام کا سوشل مذہب ہے. نماز آپ کا پرسنل مسئلہ ہے، روزہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، حج آپ کا پرسنل میٹر ہے، نہیں کیجئے گا سزا پائیے گا. لیکن اگر سماج میں اسلام پیادہ نہ کیا تو خدا بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. ایک درود پڑھ دے محمد. بس عزیز سب مل جل کے ایک صلوات پڑھ دے محمد. بس ان الدین عند اللہ الاسلام، جو مذہب اللہ کی نظر میں دین ہے وہ اسلام ہے، یعنی تسلیم کا مذہب، بشریت کا مذہب، فطرت کا مذہب. یہ ایسا فطرت کا مذہب ہے عزیزوں کہ جن کو اللہ نے حقیقی رہنما بنایا، اگر ان کا کردار پیش کر دیا جائے تو آج لوگ اسلام کے خلاف نہیں اٹھیں گے. لیکن اسلام کے ماسک میں جو چہرے چھپے ہوئے ہیں انہوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے. پہلا اسلام کی حقیقت اگر امام حسین کو پیش کیا جائے، امام حسن مجتبیٰ کو پیش کیا جائے. اب دیکھیں امام سجاد علیہ السلام کے پاس حضرت علی اکبر کا قاتل حصیر ابن نمیر، جس جنگ میں مدینے میں آیا تھا اہل مدینہ سے جنگ کرنے، زخمی ہو گیا تھا، آ کے ینبی قریے کے سامنے امام کے دروازے پہ گر کے بے ہوش ہو گیا. بس میں نے مصائب تمام کیا. امام کے دروازے پہ گر کے بے ہوش ہو گیا. امام علیہ السلام اسے اٹھا کر درون خانہ لے گئے، غلاموں سے کہا کہ اس کے کپڑے بدلاؤ. کپڑے بدلائے، اس کے زخموں کے اوپر اپنے ہاتھ سے مرہم رکھا، اس کے بعد پٹی بنائی، اور جب تک وہ بیمار رہا اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلاتے رہے، اپنے ہاتھوں سے اسے غذا دیتے رہے. جب کچھ دن کے بعد اس کو ہوش آیا،
اب جو اس نے آنکھ کھولی تو چہرہ امام سجاد کا نظر آیا، تھر تھر کانپنے لگا، آنکھیں اس نے بند کر لی کہ خدا نہ کرے یہ مجھے پہچان لے تو یہ مجھے قتل کر دیں گے، یہ مار دیں گے۔ امام علیہ السلام نے ایسے بیہیو کیا کہ جیسے امام اس کو جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں۔ عزیزوں، جب ایک دن آیا کہ اس نے کہا اب مجھے جانے دیجئے چونکہ میں گھوڑے کی سواری کر سکتا ہوں، امام نے اپنے استبل سے گھوڑا دیا، گھوڑے پہ زین رکھوایا، اس کے بعد امام نے اس کو کھانے پینے کا سامان خورجین میں رکھا، اس کے بعد کچھ دینار دیا، کہا یہ دینار شام تک کافی ہو جائے گا۔ اس نے ایک نظر ڈالی، کہا علی ابن الحسین، دل پر ایک بوجھ ہے جسے میں خالی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بغیر خالی کیے میں جا نہیں سکتا۔ آپ نے اتنی خدمت میری کی ہے، اگر آپ جان جاتے میں کون ہوں تو شاید آپ کا یہ سلوک میرے ساتھ نہ ہوتا۔ امام نے واللہ لعلم انت الذی رمیت اخی علی فی المعرکہ، خدا کی قسم مجھے معلوم ہے کہ تو نے میرے جوان بھائی کے سینے پہ برچھی ماری تھی۔ وہ گھوڑے سے اتر گیا، مولا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ فرمایا ہم آل محمد کا کردار بدلہ لینا نہیں ہے، وہ تمہارا کردار تھا جو تم نے مہمان کے ساتھ سلوک کیا، یہ ہمارا کردار ہے کہ ہم نے تمہیں مہمان سمجھا، دشمن نہیں سمجھا۔ یہ منطق ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کی۔ بعضیزوں باتیں تمام ہو گئی، میرے سامنے چند جوان بیٹھے ہیں، آنکھوں میں تذکرہ آ گیا ہے۔ عزیزو، امام سجاد علیہ السلام نے جتنی زیارتیں پڑھی ہے سب زیارت میں علی اکبر کا تذکرہ خاص کر کے کیا ہے، اس لیے کہ کربلا کا سب سے سخت مرحلہ حضرت علی اکبر کی شہادت ہے۔ عزیزو، جب تک بیٹا بڑا نہیں ہوا تھا میں اولاد کا مطلب نہیں سمجھتا تھا، لیکن جب اولاد جوان ہو گئی ہے تو ہر لمحے خدشہ رہتا ہے کہیں پیروں میں ٹھوکر نہ لگ جائے، کہیں گر نہ جائے، کہیں چوٹ نہ لگ جائے، بار بار خبر لیتا رہتا ہوں۔ یہ آپ سب کا درد ہے، یہی حسین کے دل میں تھا۔ ربنا، میرے خدا، میرا لال اکبر میدان میں گیا ہے، میرے لال کی حفاظت کرنا۔ عزیزو، اچانک جوان کی آواز آئی، علیک من السلام یا ابا عبداللہ، بابا خدا حافظ، اجرکم علی اللہ۔ بعضیز و آخری جملات، بابا خدا حافظ۔ روایت کہتی ہے وَانْكَبَّ عَلَى الْعَرْضِ، منہ کے بل زمین پہ گر گئے۔ جوان بیٹا تھا، آنکھوں سے سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ عزیزو، ایک بیٹا اپنے والد کی مجلس کر رہا ہے، اپنے عزیز کی مجلس، اچھا لگتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ ایک باپ اپنے بچے کے غم میں مبتلا ہو جائے تو یہ موت سے کم نہیں ہے۔ امام حسین گرتے پڑتے مقتل کو پہنچے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ بلاشے پسر بزانو رسید، کھڑے ہو کے علی اکبر تک نہ پہنچ سکے، گھٹنیوں چل کے علی اکبر تک پہنچے۔ جوان بیٹا زمین پہ پڑا ہوا تھا۔ عزیزو، یہی میری دعا ہوگی، یہی میرا مصائب ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں علی اکبر کو اٹھایا، گود میں لیا، زور سے دبایا، بنیا علی، میرے لال آنکھیں کھولو۔ لیکن علی تو بے ہوش تھے، آنکھ نہیں کھول رہے تھے۔ عزیزو، جب کچھ بن نہ پڑی، آخری جملہ یا صاحب الزمان فَوَزْعَ خَدُّهُ عَلَى خَدِّهِ، بیٹے کے منہ پہ منہ رکھ دیا، اے علی اکبر علی الدنیا بعدک لفا، اے میرے لال، اس دنیا سے تمہیں چین مل گئے اور یہ بوڑھا باپ مصیبتوں میں گھرا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آمین یا رب العالمین۔ ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھائیں۔ خدایا، اس ماہ مبارک رمضان کے فلسفے کو سمجھنے و عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم سب کو اسلام کی عزت کا سبب بنا۔ تمام دنیا کے لوگوں میں حقیقی اسلام کی پرتوں کو جاننے اور پرکھنے کی توفیق عنایت فرما۔
ہم سب کو اسلام کے صحیح معنی بتانے کی توفیق عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اس ماہ مبارک رمضان کو آخری قرار نہ دے، ہماری عبادات و طاعات کو قبول فرما۔ شبائے قدر پورے سال کے مسائل طے کیے جاتے ہیں، خدا خیر دنیا و آخرت ان شبوں میں ہمارے نام قرار دے، امام زمانہ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، بیماروں کو شفا کرم فرما۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مہدی حسن ابن وصی علی، مرحومہ عالیہ بی بی بنت سید علی اختر رضوی، نیر زہرا بنت مسعود الحسن، محمد حسین رضوی مداح ابن شفیق حسین کی روح کو ایصال فرمائیے بالنبی